30 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اور 25 مرتبہ اللہ اکبر، اس طرح کتنے ہو جاتے ہیں؟ 100 ہو جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا تھا کہ وہ 25 کہا کریں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ روایت ابن خزیمہ اور نسائی کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں بڑی پیاری حدیث بھی آتی ہے۔ ایک انصاری صحابی سوئے ہوئے تھے، نسائی کی روایت ہے یہ، انصاری صحابی سوئے ہوئے تھے، خواب میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نا 33 33 34 کہا کرو، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم 25 25 25 25 کہو، چاروں، سبحان اللہ 25، الحمدللہ 25، لا الہ الا اللہ 25، اللہ اکبر 25، تم 25 25 25 کہا کرو، 400 ہو جائیں گے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، اس طرح پڑھا کروں یا خواب کی بات ضروری نہیں ہے، غلط ہے، چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی اور کہا کہ پڑھو۔ گویا کہ صرف خواب جو ہے اسلام میں قابل اعتبار نہیں ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن و حدیث کی تصدیق نہ ہو جائے، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، تو صحابہ اکرام نے 25 25 25 25 کہنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے اور بھی روایتیں گزر چکی ہیں، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا۔ اس کی تائید میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ دیکھیے بعض لوگ چونکہ خاص طور سے جو انگلش لائن سے پڑھے ہوتے ہیں کالجوں میں، وہ حکمت کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ تسبیحات وغیرہ کہنے کے بعد جو پھونکتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے، پورے بدن میں بھی جو ہے وہ اس کو ملتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ نہیں کیا آپ نے؟ ملتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یاد رکھیے گا، یہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ثابت نہیں، کہتے ہیں کہ آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے، اس کے باوجود پوری زندگی چشمے لگاتے ہیں۔ اور کیا نا آپ نے؟ تو جو آدمی کتاب و سنت کو چھوڑتا ہے وہ ایسے ہی در در کی ٹھوکر کھاتا ہے۔ چلیے اس سلسلے میں ایک نقطہ اور بتلا دیتا ہوں۔ اکثر حدیث میں پہلے تسبیح ہے، پھر تحمید ہے، پھر تکبیر ہے، پھر تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن بہت ساری روایتیں ایسی بھی ہیں جس میں تقدیم و تاخیر بھی ہے۔ ابن عجلان کی روایت میں ہے پہلے تسبیح، پھر تکبیر، پھر تحمید، اور ابو صالح کی روایت میں ہے پہلے اللہ اکبر، پھر سبحان اللہ، پھر الحمدللہ۔ اسی طرح ابو داؤد میں ام الحکم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، اور اسی طرح ابو ہریرہ کی حدیث میں جو ابو داؤد میں ہے تکبیر ہے، تحمید ہے، تسبیح، اور اسی طرح ابن عمر کی حدیث میں۔ یہ اختلاف اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آدمی اگر ترتیب کا خیال نہ بھی رکھ پائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ تعالیٰ کو یہ 4 جملے سب سے زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ لا یضرک بأیہن بدات، لا یضرک بأیہن بدات، کہ تو کسی بھی جملے سے شروع کرے گا کوئی نقصان کی بات نہیں، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہ سے، بیہقی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی پہلے سبحان اللہ کہے، نہیں، آدمی تقدیم و تاخیر کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے حکمت کے ناحیے سے، جیسا کہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ آدمی پہلے سبحان اللہ پڑھے، بہتر ہے یہ۔ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو منزہ ثابت کیجئے، اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ کہ یہ تعریف کیجئے، پہلے تو پاک و صاف کیجئے، پھر اس کی تعریف کہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیے تاکہ رب العالمین کی بڑائی ثابت ہو، اور اس کے بعد آخر میں اس کی الوہیت کو ثابت کیجئے لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ حکمتاً جو ہے اچھی بات۔ چھٹا ذکر کیا ہے نماز کے بعد؟ معوذات ہے۔ آدمی ہر نماز کے بعد، جہاں تک میری تحقیق ہے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کہے، سورہ فلق کہے، سورہ ناس کہے، ایک مرتبہ۔ چونکہ مغرب اور فجر کے بعد جو لوگ 3 بار کہتے ہیں، میں نے جہاں تک میرے پاس کتابیں اور علم ہے، میں نے بڑی تحقیق کی ہے، کوئی ایک روایت بھی مجھے اس طور پر نہ مل سکی کہ مغرب کے بعد 3 مرتبہ اور فجر کے بعد 3 مرتبہ اور باقی نمازوں کے بعد ایک مرتبہ کہا جائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور اس کو معوذات کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ معوذات تقریباً کہہ دیا گیا ہے چونکہ اخلاص اور ناس جو ہے معوذتین ہے، اس طریقے سے تینوں کو شامل کر کے معوذات کہا گیا، جیسا کہ بہت ساری روایتیں اس پر موجود ہیں۔
اس سلسلے میں ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذات پڑھنے کا حکم دیا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ آئیے ساتویں چیز ہے آیت الکرسی۔ ساتواں ذکر کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کہے گا تو جنت میں داخل ہونے میں جو چیز حائل ہوتی ہے وہ موت، مرے گا انشاءاللہ وہ سیدھے کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ روایت نسائی و طبرانی کے اندر ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع اور صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے۔ یہ چند اذکار ہوئے جو ثابت ہیں اور بندہ مسلم اس کا اہتمام کرے۔ کچھ روایات اور کچھ اذکار اور بھی ہیں جو ضعیف احادیث سے ثابت ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان میں سے ایک تذکرہ کر دیتا ہوں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس سلسلے میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھا کرتے تھے ہر فرض نماز کے بعد۔ لیکن یہ روایت ضعیف جداً ہے، سخت ضعیف روایت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحقیق کے لیے آپ جائیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضعیف الجامع اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، آپ جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو غلط ہے نمازوں کے بعد یا اذکار کے بعد وہ یہ کہ بہت سے لوگ سلام پھیرنے کے بعد دائیں سر پر یا پیشانی پر ہاتھ رکھ کر مختلف اذکار پڑھا کرتے ہیں، اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ اذکار کچھ پڑھا کرتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں یا نورو یا نورو، کچھ لوگ اور بھی پڑھا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو روایت وارد حد درج ضعیف ہے، لائق عمل نہیں۔ روایت کیا ہے ذرا سن لیجئے اور ایسے لوگوں پر ماتم کیجئے چونکہ انہیں حق کی تلاش نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کان اذا صلی مسح بیدہ الیمنی علی رأسہ، جب نماز سے فارغ ہوتے دائیں ہاتھ کو سر پر رکھتے اور کہتے بسم اللہ الذی لا الہ غیرہ الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ یہ روایت ضعیف جداً ہے، سخت کمزور ہے، عمل کے لائق نہیں۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا اپنی کتاب طبرانی اوسط کے اندر کثیر بن سلیم ابو سلمہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس سے سنا ہے۔ اور اس حدیث کی آفت کون ہے؟ کثیر بن سلیم جو ہے اس حدیث کی آفت ہے، اور اس بنا پر جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس راوی کو امام بخاری اور ابو حاتم نے کہا ہے منکر الحدیث راوی ہے، اور نسائی اور ازدی نے کہا ہے متروک راوی ہے، اور سارے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جس راوی کے بارے میں امام بخاری کہہ دے منکر الحدیث ہے، اس سے روایت لینا حلال نہیں ہوتا ہے۔ جو حد درجے کمزور ہوتا ہے اسی کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث راوی ہے۔ اور بات چلتے چلتے یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان کا سلسلہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ بھی ایسے ہی ضعیف روایت سے ہے، لہٰذا اذان اور اقامت نہ کہے جائیں بچے کی پیدائش پر، چونکہ اس میں جو مرکزی راوی ہے عاصم بن عبید اللہ، اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر کہ یہ راوی جو ہے منکر الحدیث ہے، لہٰذا بچے کی پیدائش پر اذان و اقامت نہ کہے جائیں۔ اچھا، اس کی دوسری سند یا دوسرا طرق موجود ہے ابن السنی میں، عمل الیوم واللیلہ ابن السنی میں حدیث نمبر 110۔ یہ حدیث بھی حجر ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہے، چونکہ ایک راوی ہے سلامہ الطویل، یہ کذاب راوی ہے۔ آپ جا کر سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 660 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ذکر اور بھی ہے جسے بعض لوگ پڑھا کرتے ہیں، معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر فرمایا اے معاذ، میں تجھے پسند کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو ہر فرض نماز کے دبر پر اس کو کہہ لیا کر۔ کیا وارد ہے؟ دبر پر اس کو کہہ لیا کر۔ اور احادیث کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دبر کہا جاتا ہے سلام سے پہلے والے وقت کو، جیسے کہا جاتا ہے سلام کے بعد والے وقت کو۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ تو محدثین اور محققین نے جمع و تطبیق کی یہ صورت نکالی ہے کہ جو بھی دعا ہو وہ سلام سے پہلے کہا جائے، چونکہ نماز سب سے بہتر عبادت ہے، اس میں دعا مانگنا سب سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَخَيَّرْ إِلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ، جب آدمی درود وغیرہ سے فارغ ہو جائے جو دعا کرنا ہو کرے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اور یہ قبل السلام ہے، اور اگر کسی دعا کا تعلق ذکر و اذکار سے ہے وہ بعد السلام ہے۔ وہ کیا ہے؟
بعد السلام. اس لیے معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ دعا ہے. لہٰذا التحیات درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر جب فارغ ہو جائیں تو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک سلام سے پہلے کہہ لیا کریں. یہ چند باتیں تھیں، اور چونکہ سلام کے بعد جو ہے ذکر اذکار کا حکم دیا گیا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا